الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ دے کر گئے ہیں، جس میں 10,000 کو تو آپ نے حافظ قرآن بنایا، پورا قرآن یاد کرایا، سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، اور باقی 1.25 صحابہ جو ان میں سے بچ گئے، گویا 1,15,000، ان میں سے اکثر صحابہ کو قرآن کا بہت بڑا حصہ یاد تھا، تو بہت بڑی تعداد میں قرآن سے اپنا تعلق رکھ کے یہ صحابہ کرام اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتے رہے اور پھر اس کو ہم تک پہنچایا، تابعین، اتباع تابعین، اور آج تک یہ راستہ ما انا علیہ و اصحابی کا جو راستہ ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جو راستہ ہے بالکل سیدھا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا بصیرۃ ومن اتبعنی، میں جس راستے پہ ہوں بس یہی ہے، علی وجہ البصیرہ، جو راستہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، علی وجہ البصیرۃ، آپ کو جو راستہ سمجھ میں آئے گا وہ وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت سے تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، صلحائے امت سے لے کے اب تک کی اس لائن میں ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری لین ہے ایک راستے میں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی 5% دور ہے، کوئی 10% دور ہے، کوئی زیادہ دور ہے، لیکن جو اس کے ساتھ بالکل ٹینڈم واک پہ ہے، یعنی ہیل ٹو ٹو ہے، جو بالکل ایسے لگا ہوا ہے کہ سرے منہ انحراف نہیں کرتا، وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے اور سیدھے راستے پر ہے۔ ہماری آپ کی تو کل زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس راستے کو پہچانیں اور اس پر چل پڑیں اور چلتے رہیں اور اسی میں کھپ جائیں، منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ وہ بڑی ٹرین، ٹربو ٹرین کوئی ہو اور اس کے پیچھے ایک بالکل کھٹارا سا کوئی ڈبہ لگا دیا جائے، بالکل ہی ناکارہ سا، زنگ آلود، لیکن لگ جائے اس کے ساتھ، تو باوجود اس کے کہ بالکل کچرا ہے، وہ ٹرین جہاں رکے گی یہ بھی وہی پہنچ جائے گا، کیونکہ جڑا ہوا ہے، جب تک کہ اس سے جڑا رہے۔ ہمارے آپ کی نجات کا راستہ تو کل یہ ہے کہ ہم اس لائن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اسی کو سند کہتے ہیں، اسی کو سلسلہ کہتے ہیں، اسی کو تسلسل کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے، خود مسلمانوں کے اندر جو مختلف گروہ نظر آتے ہیں، افتراق، انتشار نظر آتا ہے، بس ہر ایک کا خیال اپنے بارے میں جو بھی ہوا کرے، فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بنیاد پر کریں گے کہ کون اس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر سب سے زیادہ قریب ہے، جو اس راہ پر ہے بس وہی ہدایت پر ہے۔ اس کے علاوہ والوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ شاید وہ بھی پہنچیں گے کچھ نہ کچھ 19-20 ادھر ادھر ہو کے، کبھی ڈی ٹور کرنا پڑے جہنم سے، اللہ محفوظ رکھے سب کو، لیکن راستہ یہی ہے اہل سنہ والجماعہ کا۔ اہل سنہ والجماعہ کی جو اصطلاح ہے یہ آئی کہاں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، جس میں آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتیں مثلا یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، نصرانی، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73، میری امت یعنی مسلمان ہیں سارے، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک ان میں سے ہدایت پر ہوگا، یعنی جو بالکل ٹھیک لائن پر ہوگا، باقی سارے جہنم میں پہلے ہو کر پھر جنت میں آئیں گے۔ یہ عقائد کے اندر ان کی خرابی ہوگی، کہیں چھوٹی موٹی خرابی، اسلام کے مین دائرے سے باہر نہیں ہے، وہ اندر کے دائرے میں تھوڑی ان سے کوتاہیاں ادھر ادھر ہوں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سنت کہلاتا ہے، اور صحابہ کا راستہ صحابہ کی جماعت کا راستہ، جماعت صحابہ، جس پر صحابہ نے اتفاق کر لیا ہو، اس کو الجماعہ کہتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور ان کے صحابہ کے راستے پر ہیں، یہی ہمارا فرق ہے باقی بہت سارے اور گروہوں سے۔ تو یہ کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے، بس اس میں جس کو جو اس کی بہترین تشریح نظر آئے اس راستے پر چلے وہ کامیاب ہے۔ اب راستہ تو بالکل واضح ہے، لیکن دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے،
اس وقت آپ یہاں سے روڈ پہ نکلیے اور گھر جانا چاہیں تو آپ کو 2 روشنیاں چاہیے، ایک بیرونی روشنی اور ایک اندرونی روشنی، ایک باہر کی روشنی ایک اندر کی روشنی۔ باہر کی روشنی، اب رات کا وقت ہے تو اسٹریٹ لائٹ ہوگی، یا آپ کی گاڑی میں ہیڈ لائٹ ہوگی، یا اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو لالٹین ہاتھ میں ہوگا، ٹارچ ہاتھ میں ہوگا، موبائل فون ہی کی چلو ٹارچ لگا لیجیے، کچھ تو کچھ ہوگا۔ اور دن ہے تو آپ نے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیا۔ راستہ روشن ہونا چاہیے، اگر راستہ سیدھا ہی ہے، یعنی راستہ بدل تو نہیں گیا، یہ راستہ جو آپ کے گھر کی طرف سیدھا جا رہا ہے مثلا، یہ روڈ بدلے گی نہیں، لیکن اندھیری ہوگی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، تو آپ کا دیکھا جانا ضروری ہے، آپ کو نظر آنا ضروری ہے، راستے کا سیدھا ہونا اکیلے کافی نہیں ہے، ورنہ راستہ تو بالکل واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ قیامت تک محفوظ بھی ہے اور بالکل وہی ہے جیسا ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ کو دیکھنا ہے صحیح، اور آپ کو کوشش کر کے اس راستے میں وہ روشنی پیدا کرنی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ راستہ کیا ہے، کس طرف چلنا ہے، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی، ادھر غلط راستوں پہ ایگزٹ نہیں لینا۔ تو ایک تو یہ کہ باہر روشنی ہو، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، باہر بہت روشنی ہے، سورج بالکل چمک رہا ہے زبردست گرمی کے دنوں میں، اور آپ نابینا ہیں، اندھے ہیں، چشمے کے ساتھ بھی نظر نہیں آتا، آپریشن بھی نہیں کرایا گا، تو کیا کریں گے؟ بلکہ گاڑی میں سورج لا کے رکھ لیجئے، پھر بھی کام نہیں بن سکتا، تھوڑی دیر بعد ادھر ٹکرائیں گے، کبھی ادھر ٹکرائیں گے، نہیں چل سکتے۔ راستہ چلنے کے لیے تو یہ والی روشنی بھی چاہیے، وہ آنکھ کی روشنی، تو نور بصیرت بھی چاہیے اور نور بصارت بھی چاہیے، یہ 2 چیزیں، دونوں ضروری ہیں، دونوں کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مثال ہے باہر والی جو روشنی ہے، اس کی مثال ہے علم دین۔ علم دین یہ راستے کو واضح کرتا ہے، روشن کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ غلط راستے، یہ غلط ٹکڑی ادھر سے جا رہی ہے، وہ غلط پگڈنڈی ہے، یہ غلط ایگزٹ ہے۔ تو اس روشنی کو حاصل کرنا، یعنی علم دین کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ایک آدمی یہ صلاحیت نہیں رکھتا، بنیادی روشنی اس کے پاس ہے، زیادہ مضبوط روشنی نہیں ہے، تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے پوچھ لے، کسی کے ساتھ چل پڑے کہ بھائی آپ بتا دیجیے، میں تو نہیں کر سکا تھا، باقی آپ ہاتھ پکڑ لیجیے میرا، میں تھوڑا سا نابینا ہوں، لاٹھی پکڑ کے چلتا ہوں، آپ آ جائیے، گائیڈ بن جائیے، میرے رہنما بن جائیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہ ہو، تو مراد وہاں پہ یہ ہے، یعنی علم حاصل کرو، اور آسان ہے، جو بنیادی روشنی ہمیں چاہیے بہت آسان ہے، ایک بٹن ہی تو دبائیں، ایسے گھمانا ہے، لیکن وہ پتہ تو ہو کہ گھمانا ہے۔ تو وہ علم حاصل کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں فرائض کا علم تو ضرور حاصل کریں، واجبات کا علم تو ضرور حاصل۔ تو الحمدللہ آپ تو علم حاصل کرنے کے لیے یہاں ہیں، اور کئی لوگ بہت، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کئی سال سے ہیں، تو بہت مبارک بات ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ، طلب، تڑپ موجود ہے، یہ خود بہت مبارک ہے، اللہ خوب قبول فرمائے، خوب ترقیات سے نوازے۔ لیکن آپ سمجھ چکے کہ یہ اکیلے کافی نہیں ہے، جب تک کہ آنکھیں بھی روشن نہ ہوں۔ تو یہ جو اندرونی روشنی ہے، جس کو بصیرت کہا جائے گا، وہ ہے تزکیہ، دل کی صفائی۔ دل میں کپٹ ہو، گندگی ہو، کیچڑ کچرا گندگی ہے، خباثتیں ہیں، تو اب آپ کو وہ راستہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ اندھے ہیں، دل کا اندھا۔ جیسے قرآن فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ خالی آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں ہے۔ اس دل کا صاف ہونا ضروری ہے، اس میں روشنی ہونا ضروری ہے، اور اس میں روشنی پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب دل گندا ہے مثلا، تو یہ بہت آسان، آپ کسی جگہ پر کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، بیوی بچے لانا چاہتے ہیں، یا شادی ہوگی تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ بالکل جھاڑ ہے، کانٹے لگے ہوئے ہیں، پرانے سے درخت ہیں، بہت کچھ کچرا پڑا ہوا ہے پرانا، کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اس کا سے بنانا شروع کر دیں گے؟ نہیں، پہلے اس کو نکالیں گے، یہ ساری گھاس پھوس اور کانٹے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو نکال کر صفائی کرنا پڑے گی۔ اس کو کہتے ہیں خالی کرنا، خالی کرنا پڑے گا۔ عربی میں اس کے لیے اصطلاح استعمال کریں گے تخلیہ، بادشاہوں کے لیے سنتے تھے نا تخلیہ، یعنی خالی کر دو، بس مجھے خالی، میں اکیلا چاہتا ہوں، تنہائی چاہتا ہوں، پہلے اس کا تخلیہ ہوگا۔ تو دل کے اندر جتنے گناہوں کی خباثتیں اور جھاڑ جھنکار جمع ہو گئی ہیں، اس کو پہلے خالی کر لیا جائے، دل بالکل پاک صاف کر لیا جائے۔ دل اگر خالی نہیں ہوگا تو اس کا تحلیہ نہیں ہو سکتا۔ تحلیہ اب اس کو امبیلش کرنا، اب اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے۔ جگہ صاف ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ اب لا کے اس میں بسائیں گے، اب اس میں دیوار کھڑی کریں گے، دیوار کھڑی کرنے کے بعد چلیں گے آہستہ آہستہ، عمارت مکمل ہو جائے گی تو اس میں کرسی میز بھی لائیں گے، اور جو جو پردے ضرورت کے ہیں استعمال کی، جو جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں ضروری اپنے حساب سے وہ لے کر آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تحلیہ۔ تحلیہ یہ حلی
زیورات کو کہتے ہیں. تو کسی چیز کو زیور پہنا دینا. تو حلیت الاولیاء آپ نے بزرگوں کے احوال کے بارے میں سنی ہے نا, تو ابو نعیم اصفہانی کی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ کیا ہے, حلیہ, اولیاء کے زیورات, مطلب ان کی اچھی خوبصورت باتیں. تو حلیہ, تو یہ تحلیہ کیا جائے گا, کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا, کسی چیز کو وہ خوبصورت زیور پہنانا, یہ کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد وہ اچھی اچھی چیزیں اس میں لانا. تو پہلے گناہوں سے اس کو پاک صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے, استغفار کر لیا, سچی توبہ کر لی, دل پاک صاف ہو گیا. اب پہچان کے ایک ایک گندے گندے درخت کو نکالنا ہے, ڈھونڈنا ہے, ڈھونڈ کے نکالنا ہے. کبھی کبھی خود ڈھونڈ لیے جاتے ہیں, کبھی نہیں سمجھ میں آتے, تو پوچھنا پڑتا ہے. آپ کو تو نظر نہیں آ رہا, یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ وہی ایک مسئلہ ہے جو پہلے ہوا ہوا, تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ارے کوئی بات نہیں, بہت زمانے سے, ہاں لیکن اس وقت تک ٹھیک تھا, اب اس کا رنگ بدل گیا ہے, اس کا شیپ ذرا ایسا لگ رہا ہے, مجھے ذرا خطرہ ہے, آپ ذرا اس کو بایوپسی کروائیے. تو آپ کینسر نہیں کرنا, تو آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو تو بڑی دیر سے پتہ چلے گا جب شاید وہ پھیل بھی چکا ہو. تو ان سے پوچھنا پڑے گا, کسی ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا. تو یہ کام کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ صلح کا کام یہ ہے. تو علماء کا کام ہے کہ وہ آپ کو علم سکھائیں, آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے علم سیکھیں. اور صلح کا کام یہ ہے کہ وہ تزکیہ کروائیں. تزکیہ کیسے ہوتا ہے, جب آپ نے تخلیہ کر لیا اور تحلیہ کر لیا, تو اس سے تزکیہ ہوتا ہے. کسی چیز کا پاک صاف ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اس پہ سے گندگی کو نکال کے اچھائی کو لے آیا جائے. تو جب آپ نے دل میں یہ کام اور محنت کر لیتے ہیں, کسی استاد کے ساتھ رہ کے, کسی شیخ کے ساتھ رہ کے, تو دل اب پاک صاف ہو جاتا ہے. جب آپ یہ دو کام کر لیں اور دل آپ کا پاک صاف ہو جائے, اب آپ کا راستہ بالکل روشن ہے. اب آپ کو اس بات کی فکر ہونی نہیں چاہیے کہ میں کبھی ادھر ادھر ہوں گا, کیونکہ راستہ مجھے نظر آ رہا ہے. اور جب بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ غلطی سے ادھر بلاک آ گیا ہے اور مجھے اس طرف لینا پڑ رہا ہے ایک ایگزٹ, مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ لیکن مجھے جانا وہیں ہے, تو میں یوں کرتے ہوئے, خیال کرتے ہوئے, گھومتا گھامتا واپس اوپر آ جاؤں گا. رانگ ایگزٹ مجبوری میں لینا پڑا, روڈ ٹوٹی ہوئی ہے مثلا, اچانک سے کوئی رکاوٹ آ گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا, تو کہتے ہیں کہ جب ڈائیورٹ کر رہے ہیں ادھر سے نکل جائیے, تو دوسری طرف چلے جائیں گے, لیکن یہ نہیں کریں گے بیوقوفوں کی طرح اسی میں چلنا شروع کر دیں گے. بہت مطمئن ہے کہ بہت اچھا چل رہا ہے, نہیں, وہاں جا کے انجوائے کرنا شروع نہیں کر دیں گے. ان کو پتہ ہے وقت برباد ہو رہا ہے میرا, جتنا میں دور ہو رہا ہوں وقت میرا برباد ہو رہا ہے, میری منزل مجھ سے کھوٹی ہوتی جا رہی ہے, بس ذہن میں کلیئر ہے کہ مجھے واپس آنا ہے. تو یہ آدمی کبھی بھی حماقت نہیں کرتا, وہ اسی راستے پر واپس گھوم کے کہیں نہ کہیں سے فوراً آ جاتا, اور جس وقت تک نہیں آتا اس کو سکون نہیں ہوتا. بلکہ اگر وہ کسی غفلت میں پہلے تھا, چلتے ہوئے غفلت میں تھا, مثلا اللہ معاف فرمائے, موسیقی سن رہا تھا, کوئی خبریں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا ریڈیو پر, اور چلتے چلتے غلط ایگزٹ لینا پڑا اس لیے کہ راستہ بلاک ہے, یا غلط لے لیا بے خیالی میں. اب آپ اسی کیفیت دیکھیں, سب بچوں کو ڈالے, چپ, کوئی نہیں بولے گا, باتیں نہیں کرو, اس کو بند کرو, بتانا کہاں غلط آ گیا, دیکھو کہاں سے واپس آنا ہے یار, کہاں سے گھوم کے واپس آئے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے, وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ میرا راستہ گڑبڑا گیا ہے, مجھے واپس آنا ہے. اس کو کیوں, کیسے معلوم ہوا؟ وہ چلتا رہتا, روڈ تو ہے, چل تو رہا ہے, چل ہی رہے ہیں سبھی, ہم بھی چلتے ہیں, وہ بھی چل رہے ہیں, اور بہت سے لوگ جا رہے ہیں. کبھی بھی نہیں. جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ کبھی بھی اس راستے پر انجوائے کرنا نہیں شروع کر دے گا. اس کو معلوم ہے کہ میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں, مجبوری میں کر رہا ہوں, لیکن افسوس ہے, جلدی سے مجھے واپس آنا ہے. تو یہ احساس اسی کو پیدا ہوگا جس کو وہ راستہ صحیح نظر آتا ہو, دونوں طرف سے, آنکھوں سے بھی اور راستہ خود بھی روشن ہو, یعنی علم بھی ہو اور تزکیہ بھی ہو. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا, دونوں آیت قرآن میں موجود کہ جس نے اس نفس کو پاک صاف کر لیا وہ کامیاب ہوا. بس اس راستے پہ چل پڑے آپ, اور یہ آپ نے دونوں کاموں پہ محنت کر لی, منزل مقصود تک پہنچے نہ پہنچے یہ خود منزل مقصود ہے. یہی مقصود ہے, منزل تک پہنچ جانا. وہ کیا ہے منزل؟ اللہ کی رضا. وہ اس راستے میں ہی کھپ جانے کا نام ہے. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تو جہاں پہ کھپ جانا یہی منزل اصل, آگے کی تو فکر کی بات ہی نہیں. آؤٹ کم یعنی وہ ہمارے نزدیک دین میں بالکل اہمیت نہیں رکھتا. آؤٹ کم تو ہمارے لیے مزیدار چیز ہے. ہم طلبہ ہیں, ہم بچے ہیں, ننھے منھے, ہمیں ٹافی چاہیے, چاکلیٹ بھی چاہیے. آؤٹ کم مل جاتا تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہمارا اچھا رزلٹ آ گیا, ہم نے نتیجہ بھی حاصل کر لیا. لیکن وہ تو مقصود نہیں ہے. اگر مقصود آؤٹ کم ہوتا تو ان نبی کے بارے میں کیا کہیں گے جو قیامت والے دن صرف ایک بندے کو مسلمان کر کے لائے ہوں گے؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 950 سال تبلیغ کر کے 80 لوگوں کو مسلمان کر سکے خالی. اس سے زیادہ تو ہمارے کچھ شاید ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے آج لوگوں کو مسلمان کیا ہو. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں کام کر رہے ہیں, تبلیغ کے کام کر رہے ہیں. احمد دیدہ صاحب ہوں, ان کے بعد اب
ذاکر نائک صاحب ہیں، اور بھی لوگ جو غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں تو لاکھوں لوگ ایمان لے آئے ہوں گے، اللہ ہی جانتے ہیں کتنے. تو کیا یہ کامیاب زیادہ ہیں یا وہ زیادہ بڑے کامیاب ہیں؟ نبی کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. ان کی اپنی کامیابی اپنی جگہ، لیکن نبی تو نبی ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ آؤٹ کم سے تو کچھ نہیں فرق پڑتا. آپ کی کوشش صحیح سمت میں صحیح راستے کو دیکھتے ہوئے بالکل ٹھیک چل رہی ہو، اب رزلٹ 0 ہو وہ بھی 100% ہے، اور رزلٹ 100% ہو 100%. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں پورا 100% نظر بھی آ گیا. یعنی ابتدا اصلاح سے ہوتے ہوتے راستے کو دیکھتے چلتے چلتے اپنے ساتھ لوگوں کو لاتے لاتے پورے عرب کو، سب لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لیا. ان کے ہاتھوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کمال ظاہر فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب کر دیا اللہ کو. جو اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن اس طور پر تو ان کا مقام بہت بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کامیاب ہونے کے دائرے میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں کہ جو کامیاب نہیں ہے. ہر نبی کامیاب ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنے مشن کو سمجھ کے، اس روشنی کو جانچ کے جو اللہ کی طرف سے آتی رہی اس کے مطابق وہ چلتے رہے، صحیح محنت کرتے رہے، بس کامیاب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیں گے. ان کے راستے آسان تھے، اسی لیے بظاہر کوئی تکلیف بھی آتی تھی تو پریشان نہیں ہوتے تھے. ہماری ان دونوں جہتوں میں کوتاہی کمزوری ہے. ہمارا جو راستہ ہے وہ روشنی بھی ذرا کچی پکی ہے، ڈم سی ہے، ذرا ہلکی ہے، دھندلاتی ہوئی کبھی نظر آتی ہے، کبھی ایک دم سے بجھ جاتی، پھر ہم پریشان ہوتے، پھر تھوڑا سے روشن کرتے ہیں. چل رہے ہیں لیکن اتنی واضح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو دل کی روشنی ہے وہ تو آج کل اللہ معاف فرمائے، پہلے وہ چیزیں جو 50-55 سال کی عمر میں لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے اب وہ بھی مبتلا ہے. یعنی آپ مجھے اندازہ کر کے بتائیے کہ آپ کو اپنے گھر کے بڑوں میں 50-55 سال جو عام دیندار گھرانے ایوریج درجے کے مسلمان ہوتے تھے، کبھی یہ تصور تھا کہ آپ کے ابا برابر والے یا چچا گھر سے نکلیں گے اور کسی سنیما ہال میں گھس جائیں گے، کسی گندی فلم کو دیکھنے کے لیے کسی ادھر پہنچ جائیں گے ادھر پہنچ جائیں گے؟ اور آج 80 سال کے سفید داڑھی والے لوگ بھی، باشرہ لوگ بھی، تہجد گزار لوگ بھی گھر کے اندر فون رکھا ہوا، اس میں گندے کوئی مبتلا. ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ایسے کیسز ہیں کہ بوڑھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبتلا ہو گئے، گندگی آ رہی ہے اس پہ تو اس سے نہیں رک سکتے. وہ تو خود آتے، ایک دفعہ جب لت لگ جائے تو اچھا ہے کہ ذرا میں بھی دیکھوں. تو شہوت تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی، تو ان گندگی میں اور جو گناہ میں نہیں، پورنوگرافی میں نہیں لگے ہوئے ہیں تو وقت ضائع کرنے میں، وقت کے ضائع کرنے میں لگے ہوئے. یعنی وہ جو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ گانا سنیں، ان کے گھروں میں نہیں ٹی وی چلتا تھا، اچھا فون پہ ان کی فون رنگ ٹون بھی میوزیکل ہے، اس پہ میسیجز بھی سارے ایسے ہی آتے ہیں. مزے کی بات یہ وہ دین کی بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو دین کی بات شروع کرتے ہیں، شروع اور آخر میں ایک پورا سا شور شرابے والا میوزک آتا ہے اور بہت اچھا کوئی دینی میسیج دیتے ہیں، فلسطین کی حمایت میں، امت مسلمہ کے لیے اٹھو، پوری قوم ناچ رہی ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں. آدمی سر پکڑ کے رہ جائے کہ ہم اتنے اندھے ہو گئے، اتنے جانور ہو گئے. اللہ معاف فرمائے، جانور کو بھی، بلکہ انسان کو جانور کہنا بھی جانور کی توہین ہے. جس گھٹیا لیول پہ ہم آ چکے ہیں کہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں اور ساری 2 نمبریوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. پہلے بھی لوگ گناہ کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ بڑے کبائر صحابہ کرام سے بھی کبائر صادر ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں واقعات، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جانتے ہیں، آپ غامدیہ عورت کا واقعہ جانتے ہیں. دونوں سے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے وقتوں میں، الگ زمانے میں زنا ہو گیا اور دونوں شادی شدہ تھے الگ الگ، اور دونوں کو سنسار کیا گیا. صحابہ کے بارے میں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کیسے کر گزرے، ان سے یہ کیسی غلطی ہو گئی. ہم تو ایسا نہیں کرتے الحمدللہ. وہ شراب کی ان کو کیسے عادت ہو گئی کہ کوڑے پڑے، وہ چوری کیسے کر گئی کہ ان کا ہاتھ کاٹنا پڑا. فاطمہ بنت مخزوم کیسے ہو گیا یہ؟ بھئی یہ اس لیے ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس میں وہ ہم تک رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے وہ سب پریکٹیکل ہے، وہ تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھائے گا. تو ہر وہ چیز، یہ اہل علم کے لیے اہم بات ہے کہ ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام سے ایسے واقعات کیسے سرزد ہو گئے جو بعض ہم تصور بھی نہیں کر سکتے عام مسلمان. تو اس کی حکمت اور وجہ یہی ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو ہماری شریعت کا حصہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے منافی نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صادر فرمائی. مثلا نماز میں بھول جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، انسان ہے، انسان سے بھول ہو جاتی، تو وہ بھول ہوئی. نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں کم پڑھائیں،
ذواليدين بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیسے, اچھا کم پڑھا ہی میں نے 3, اچھا چل دوبارہ. یعنی آپ سے بھول ہو سکتی تھی تو ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں تھا تو ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی جو کہ سگی بہو کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھی اس زمانے میں, اس سے نکاح کرنا شریعت کے منافی نہیں تھا تو کروایا آپ سے. ہوا نا یہ سارے واقعات. نبی کو پتھر پڑے طائف کے میدان میں, یہ نبوت کے منافی نہیں. آپ کو زخم آ جائیں منافی نہیں ہے. آپ کے ہوتے ہوئے حنین میں ہزیمت اٹھانی پڑے یا احد میں ہزیمت اٹھانی پڑے, یہ نبوت کے منافی نہیں ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی خدا نخواستہ ذرا وقتی طور